بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی قبر پر 9 سانپ مسلط ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک سانپ بھی روح زمین پہ بس پھونک مار دے، بس کیا کرے، پھونک مار دے، تو سارے کے سارے انسان مار جائیں، سارے کے سارے چرند پرند اور جانور سب ختم ہو جائیں، ایون کہ درخت پودے فصلیں ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک نہ کوئی انسان دوبارہ زندہ ہو، نہ کوئی جانور چرند پرند دوبارہ زندہ ہو سکے گا، اور نہ ہی کوئی فصل پودا اور ایون کہ گھاس تک بھی زمین پر نہیں اگ سکے گی، اور شدت کی بدبو ہر طرف پھیل جائے گی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے حکم سے جب عذاب قبر کے بارے میں دکھایا گیا تو میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے صحابہ کرام کو اور اپنے امتیوں کو بتا دوں کہ عذاب قبر کیا چیز ہے، لیکن میں اس بات سے خوف زدہ ہو گیا کہ اگر میں نے اپنے امتیوں کو، صحابہ کرام کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتا دیا تو وہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو چند پوائنٹ آج بتاؤں گی کہ جس کی وجہ سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فالو کرنے کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الملک کی تلاوت سونے سے پہلے کریں کیجئے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوگا، وہ اس کی سفارش بھی کرے گی سورۃ الملک، اور قیامت کو ضد کرے گی، اس وقت تک ضد کرتی رہے گی سفارش میں جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا لے گی۔ سبحان اللہ۔ عذاب قبر سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے انسان صدقہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کچھ تھوڑا سا صدقہ ہی کیوں نہ کرے، اور قیامت کے دن صدقہ ہی سائبان بن جائے گا صدقہ کرنے والے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرش عظیم کا وہ سایہ نصیب فرمائے قیامت کے دن۔ اور اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور لوگوں سے خیر خواہی کرنا، یہ 4 اعمال بھی بندے کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور 7واں ایسا عمل جس سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں پہرا دیتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ 8واں عمل جس سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونا۔ یہ شہید ہونا بھی اللہ کے حکم سے عذاب قبر سے بچاتا ہے، بلکہ شہید کا جب پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے تو اس کے فوراً سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، آمین۔ اور نامہ جو طریقہ ہے کہ جس سے بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ ہے جمعے کی رات یا جمعے کے دن کو فوت ہونا، تو وہ بھی عذاب قبر سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ایک 10واں عمل بھی ہے جس سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی کسی بھی قسم کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا تو اللہ اسے عذاب قبر سے بچا لے گا۔ 11واں طریقہ جس سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کے رب، میں عذاب قبر سے اور جہنم سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ جب بھی ہم نے دنیا سے جانا ہے تو قیامت کے دن تک قبر میں رہنا ہے، اور وہ برزخ کا معاملہ ہر کسی کے ساتھ یا جنت والا ہونا ہے یا دوزخ والا۔ تو لہٰذا یہ چند جو میں آپ کو اعمال بتا رہی ہوں ان کو فالو کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔
عذاب قبر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ پھر فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب جہنم، جہنم کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ فرمایا استعیذوا باللہ من فتنۃ المسیح الدجال، کہ مسیح دجال کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگا کرو۔ اور آگے فرمایا استعیذوا من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگا کرو، اللہ کی پناہ میں آیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی تاکید کی کہ عذاب قبر کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ آخری بات، ایک 12واں طریقہ یہ بھی ہے جس سے آپ عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاثا، کہ جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تو قالت الجنہ، تو جنت بول کے کیا کہتی ہے؟ اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے تو عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو جہنم بول کے کہتی ہے اللہم اجرہ النار، اے اللہ تو بھی اسے جہنم سے بچا لے۔ تو دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو اپنا معمول بنائیے۔ جیسے صبح شام کے اذکار کریں تو صبح کے ٹائم خاص طور پر نماز میں دعا جب آپ مانگ رہے ہو نماز کے بعد، تو پھر اس کو اللہم انی اسألک الجنہ 3 دفعہ دعا مانگیں، اور پھر اللہم انی اجرنی من النار جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھیں۔ اور اسی طرح شام کو بھی آپ یا عصر کے بعد بھی آپ ان کو 3 مرتبہ پڑھیں، تاکہ روزانہ جب ہم انشاءاللہ اس دعا کو مانگیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت ہماری سفارش کرے گی کہ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے، اور دوزخ بھی روزانہ سفارش کرے گی کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ اور میری خصوصی ترین دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، جو ہماری پہلی منزل ہے۔ اللہ تعالی آسانیوں والا معاملہ کرے، اللہ تا حد نگاہ ہماری جگہ قبروں کو کشادہ کر دے، اس کو روشن کر دے، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ان پوائنٹ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔